بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ نک اپنی زبان کو لگام دو، میں نے سرد آواز میں گرراتے ہوئے کہا۔ میں تم سے زیادہ گندی اور ثقیل گالیاں دے سکتا ہوں۔ یہ گالیاں تمہاری کمزوری اور جھنجھلاہٹ کی گماز ہیں۔ میری ہر بات میں ایک تسلسل رہا ہے۔ غلطی تمہاری ہے جو تم ادھوری بات سن کر اپنی رائے قائم کر لیتے ہو۔ وہ اضطراری اشتعال کے نتیجے میں اچانک بفر گیا تھا، لیکن میری تادیب سنتے ہی سنبھل گیا اور معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، کرنل میں اپنے سخت الفاظ پر معافی چاہتا ہوں۔ دراصل جب سے میں نے تمہارے ساتھ کچھ ذاتی نوعیت کی گفتگو کا ڈول ڈالا ہے، تم میرے ساتھ مسلسل ہیرا پھیری کر رہے ہو۔ تمہاری ان کلا بازیوں کی وجہ سے مجھے ارجن جیسے اہم اور قابل اعتماد ساتھی سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اب میں مزید کسی نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تم مجھے کھل کر بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ تم کھلی بات دوبارہ سننا چاہتے ہو تو یوں ہی صحیح، شبراج کو بینکاک میں مروا دو۔ یہ ناممکن ہے۔ اس نے میری بات درمیان سے اڑا دی۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں بھی سب کچھ بتا چکا ہوں۔ تمہارے اصرار پر میں نے ایک ابتدائی بات دہرائی تھی۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، بہرحال جو ہوا وہ ہو گیا۔ یہ یاد رکھنا کہ میں تمہاری طرف سے اچھی خبر سننے کے لیے ہمیشہ منتظر رہوں گا۔ ایک گہرے سانس کی آواز کے ساتھ وہ بولا، اگر تم سننے کے موڈ میں ہو تو میں تمہیں ایک بہت دلچسپ اور چونکا دینے والی اطلاع بھی فراہم کر سکتا ہوں۔ میں نے اس کی بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کیے بغیر کہا، وہ کیا ہے؟ نک کی آواز میں بے ساختگی تھی۔ تم اب تک شبراج پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے آئے ہو، لیکن وہ تم پر اندھا اعتماد نہیں کرتا۔ بہت سی باتیں تم سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ میں نے سوچے سمجھے انداز میں تیر چلایا۔ اس وقت میں ان دونوں کے درمیان اختلافات کی خلیج بڑھانے کا کوئی موقع ضائع کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تم بلا وجہ مجھے اس کی طرف سے بدگمان کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس کی آواز اشتباہ آمیز تھی۔ میں بے بنیاد باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ تم آج بھی اپنی کسی فیڈرل ایجنسی کے لیے میری خدمات حاصل کرنے کے خواہاں ہو۔ میں بھی اسی اچھی خبر کا ذکر کر رہا تھا۔ میں اب تک کی ساری تلخیوں کو فراموش کر کے تمہیں امریکہ لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس بارے میں تم میرا جواب سن چکے ہو۔ اس پیشکش کو بار بار دہرا کر اپنی بات ضائع مت کرو۔ میں تمہارے ذہن کو بہت اچھی طرح پڑھ چکا ہوں۔ تم پورے خلوص سے اپنے ملک اور اپنی ایجنسی کے لیے کام کر رہے ہو، لیکن اپنے حالات کار سے مطمئن نہیں ہو۔ کبھی کبھی تمہارے ذہن میں بغاوت کے جراثیم پرورش پانے لگتے ہیں۔ جس دن یہ کوبی ہو گئے تم بھاگ نکلو گے۔ اس وقت میں تمہیں خوش آمدید کہوں گا۔ ہمارے ایجنٹوں کو امریکہ تو کیا دنیا بھر میں ایسے تحفظات حاصل ہیں جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ عجیب ذہنی ساخت کا مالک تھا۔ ذرا سی دیر پہلے مجھے گالیاں دے رہا تھا اور اس وقت مجھے ایک بار پھر اپنے لیے کام کرنے پر اکسا رہا تھا۔ میں نے اس کے ذہنی اضطراب پر دل ہی دل میں ہنستے ہوئے نرم لہجے میں کہا، امید پر دنیا قائم ہے۔ میں تم کو پر امید رہنے سے نہیں روک سکتا، مگر میں تم کو یہ ضرور بتا دوں کہ امریکہ کے تحفظات پر میں اپنے وطن کی بے توقیری کو ترجیح دیتا ہوں۔ میرا مرنا اور جینا میری اپنی مٹی کے لیے ہوگا۔ میں کرائے کا ٹٹو بننا کبھی پسند نہیں کروں گا۔ اس وقت شاید یہ بات موضوع نہیں تھی۔ یہ بتاؤ کہ تم شبراج کے بارے میں کیا خبر سنا رہے تھے؟ اسے بھولی ہوئی بات یاد آ گئی۔ تم نے آج کے اخبار میں گارڈن روڈ پر ایک جیرو سے برآمد ہونے والی لاش کے بارے میں خبر ضرور دیکھی ہوگی۔ میں نے اسے تصدیق چاہی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس نے انگریزی اخبار دیکھا ہوگا جس میں اس واقعے کی صرف خبر چھپی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی رائے زنی نہیں کی گئی تھی۔ اول خان نے اپنے معتمد رپورٹر کو جو مواد فراہم کیا تھا وہ شہر کے ایک بڑے اردو اخبار کی زینت بنا تھا۔ دوسرے اخبارات میں اس کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اس میں لاش کے ساتھ ایک بے ہوش آدمی بھی تھا۔
वहाँ फायरिंग का भारी तबादला हुआ था। निक ने अपनी मालूमात का इजहार किया। बिल्कुल, तुमको मालूम होना चाहिए कि कल शोभराज ने वीरा को पकड़ लिया था। नो, इसने मेरी बात पूरी होने से पहले एहतजाजी आवाज में कहा। वो इतनी बड़ी खबर नहीं छुपा सकता था। मैं यही बता रहा हूँ कि इसने किसी को इस बात की हवा भी नहीं लगने दी। वीरा कई घंटों तक राजमहल में कैद रही। रात को शोभराज के 4 आदमी इसे पिजैरो में निकाल कर कहीं और ले जा रहे थे कि गार्डन रोड पर ड्रामाई वाकयात पेश आते चले गए। वीरा बचकर निकल गई और शोभराज हाथ मलता रह गया। और शोभराज के बाकी 2 आदमी कहाँ गए? निक की आवाज से बेएतबारी मुतरशा थी। वो खौफजदा होकर भाग निकले। ये बात मुझे डैनी ने खुद बताई है। वो वहाँ खुद मौजूद था। इलाके में खौफो हरास फैलाने के लिए इसने धुआंधार हवाई फायरिंग की थी। तुम ये कहना चाह रहे हो कि डैनी ने हमला करके वीरा को छुड़ाया था? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात तय है कि इस वक्त डैनी अपने कई दोस्तों के साथ पिजैरो का पीछा कर रहा था। इसने बाहर से हमला किया या वीरा ने अंदर से किसी कार्रवाई का आगाज किया, इसका नतीजा खबर की सूरत में आज के अखबारात में मौजूद है। वीरा और डैनी के बारे में वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था। निक की पुरख्याल आवाज बुड़बुड़ाहट से मुशाबा थी। मुझे इस कहानी पर यकीन नहीं आ रहा। तुम अपने तौर पर इसकी तस्दीक कर लेना। इसे तुम्हारे मुफाद से ज्यादा अपना मुफाद अजीज था। वो वीरा को यरगमाल बनाकर डैनी को ब्लैकमेल करना चाहता था, क्योंकि डैनी इसके कई राजों से वाकिफ हो चुका था। इसकी जुबान बंद रखने के लिए वीरा का शोभराज की तहवील में रहना जरूरी था। मैं तस्दीक किए बगैर इन बातों पर एतबार नहीं कर सकता। डैनी तुम्हारी कैद में था तो इसने वीरा की रिहाई की मुहिम में कैसे हिस्सा ले लिया? तुम बिला वजह उलझ रहे हो। ये कल रात का वाकया है। डैनी को मैंने आज सुबह सवेरे पकड़ा था। तुमको मालूम होना चाहिए कि वीरा के फरार और अपने आदमियों के अंजाम से खौफजदा होकर शोभराज अचानक यहाँ से फरार हुआ है। वो सोच भी नहीं सकता था कि इसके 4 बेहतरीन आदमी वीरा को काबू में रखने में नाकाम रहेंगे। तुमने अच्छा किया कि ये सब बता दिया। मुझे अपने जराये से थोड़ी देर में हकीकत मालूम हो जाएगी। अगर तुम सच्चे हो तो शोभराज ने खुली नाफरमानी की है, इसे देख लिया जाएगा। मैं तुम्हारी यही मदद कर सकता हूँ कि तुम्हारी आस्तीन में पलने वालों की निशानदेही कर दूं। तुमसे कभी कभी बात कर लेने में हम दोनों ही का फायदा है। सारे इख्तलाफात के बावजूद हमारे एक खामोश हम आहंगी फरोग पा रही है। हमारे दरमियान बहुत सी बातें हो चुकी हैं। जब जी चाहता है तुम मुझे फोन कर लेते हो और मैं पुरानी तलखियों को बुलाकर तुमसे बात कर लेता हूँ। मगर तुम्हारी बेएतबारी का ये आलम है कि तुमने आज तक मुझे अपना कोई फोन नंबर नहीं दिया। मेरे पास तुम्हारी कोई नंबर होना चाहिए ताकि मैं किसी इमरजेंसी में तुमसे राब्ता कायम कर सकूं। इसने लंबा चौड़ा शिकवा किया। मैंने बस लम्हा भर के लिए सोचा, फिर इसे अपना मोबाइल नंबर लिखवा दिया। वो कनेक्शन मेरे नाम पर नहीं था। कनेक्शन समेत वो फोन अव्वल खान ने मुझे दिया था। निक छानबीन करता तो ये जानकर इसकी तसल्ली हो जाती कि फोन अव्वल खान के नाम पर था। वो STF के मुकामी यूनिट का कमांडर था और यूं फोन के जरिए मेरी कोई शिनाख्त जाहिर होने का इम्कान नहीं था। हमारे दरमियान बातें जरूर हुई हैं, मैंने फोन के नंबर बताने के बाद कहा, लेकिन हमारे दरमियान दोस्ताना फजा कभी इस्तवार नहीं हो सकी। अभी 1 मिनट पहले तुम मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। ऐसे हालात में बाहमी एतमाद कैसे पैदा हो सकता है? बस थोड़ी बहुत हम आहंगी के सहारे ये सिलसिला चल रहा है। गालियों पर मैं खुले दिल से माजरत कर चुका हूँ। अब इनका हवाला ना दो। मेरी तजवीज पर गौर करके जवाब जरूर दे देना। अब मैं तुम्हारी कॉल का मुंतजर रहूंगा। वो शोभराज के सिलसिले में तज़ब्ज़ब का शिकार था। शायद इसे किसी फैसले पर पहुंचने से पहले अपने किसी बड़े के मशवरे की जरूरत थी। इसके लिए वक्त दरकार था। मैंने इससे बात खत्म करके घर से रवानगी के लिए तैयारी शुरू कर दी। स्ट्राइक यूनिट की वो गाड़ी ज्यादा बड़ी नहीं थी। इसमें ज्यादा से ज्यादा 5 आदमी बैठ सकते थे। मैं अगली नशिस्त पर ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था। मेरे पीछे वाली सीट पर बाकिया 3 आदमी विराजमान थे। नशिस्तों का वो हिसाब किसी आम कार जैसा ही था, मगर वो भारी बख्तरबंद गाड़ी अपनी साख्त में काफी ऊंची और हैबतनाक थी। राजमहल का महल्ले बकू मेरे लिए अजनबी नहीं था। पिछली रात मैंने सुल्तान शाह और अव्वल खान के साथ इस इमारत की निगरानी करते हुए
ویرا کو وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ راج محل کا فاٹک بہت زیادہ اونچا نہیں تو اونچا ضرور تھا۔ عام طور پر باہر سے اندر کا منظر دیکھنا ممکن نہیں تھا، لیکن ہماری بختر بند گاڑی فاٹک کے قریب جا کر رکی تو ہمیں اپنی نشستوں کی بلندی سے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہاں پورچ میں اس وقت بھی کئی قیمتی اور نئی گاڑیاں موجود تھیں۔ بختر بند گاڑی کے طاقتور ڈیزل انجن کی بندی ہوئی گراتی ہوئی آواز اتنی نمایاں تھی کہ کرخت ہارن بجانے سے پہلے ہی اس عمارت کا باوردی محافظ دروازے سے باہر آ گیا۔ دروازہ کھولو، ڈرائیور نے اپنی طرف کی آہنی کھڑکی میں بنے ہوئے فائرنگ ہول کے قریب چیخ کر حکم دیا۔ گاڑی کی ہیبت کیا کم تھی کہ ڈرائیور کی آواز نے اس میں مزید اضافہ کر دیا۔ دربان کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ پوچھ گچھ کے روایتی تکلفات کو بھول بال کر بوکھلائے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوا، دروازہ بند کیا اور بیک وقت دونوں فاٹک چوپٹ کر دیے۔ ڈرائیور نے گاڑی تیزی سے آگے بڑھائی اور پورچ سے پہلے ہی بریک لگا کر روک دی۔ بختر بند کے چاروں آہنی دروازے بیک وقت کھلے اور پانچوں کود کر نیچے اتر گئے۔ ایس ٹی ایف کے چاروں آدمی اپنی ہلکی اور خودکار رائفلوں سے لیس تھے۔ میں خالی ہاتھ تھا۔ راج محل کے مکینوں کے لیے وہ منظر نیا تھا۔ وہاں چند سادہ پوش ملازمین کے ساتھ 3 باوردی سپاہی بھی نظر آ رہے تھے۔ شاید ویرا کے فرار کے بعد انہیں باقاعدہ ڈیوٹی پر موجود رہنے کا پابند کر دیا گیا تھا۔ وہ سب افراتفری اور بدحواسی کا شکار نظر آ رہے تھے۔ بختر بند کے اندر داخل ہونے کے بعد دربان نے فاٹک دوبارہ بند کر دیے تھے۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ باہر سے گزرنے والے راج محل کی حدود میں رونما ہونے والے اس صورتحال سے آگاہ ہو سکیں۔ اس ہیجان کے عالم میں شاید کسی نے انٹرکام پر اندر بھی کچھ پراسرار اور بن بلائے مہمانوں کی آمد کی اطلاع دے دی تھی۔ اندر سے ایک صحت مند نوجوان قمیض پتلون پہنے تیزی سے برآمد ہوا اور کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح تیزی سے ہماری طرف آیا۔ گاڑی سے اترنے کے بعد ہم چاروں پختہ فرش پر اپنی گاڑی کے سامنے یکجا ہو چکے تھے۔ میری متاثرانہ نگاہیں کسی موزوں آدمی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ نوجوان کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر میں نے اپنی ساری توجہ اسی پر مرکوز کر دی۔ اس نے آتے ہی دور سے جھک کر ہم سب کو ادب سے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات اٹکی ہوئی تھی کہ سلام کرنا ایک اسلامی روایت تھی اور غیر مسلموں کے سلام کا جواب نہ دینا بہتر تھا۔ سر، میرا نام سنیل پرکاش ہے۔ آنے والے نے ہم سے چند قدم دور رک کر مشینی انداز میں بولنا شروع کر دیا۔ میں سیٹھ سوبراج کا پرسنل سیکرٹری ہوں۔ بتائیے میں آپ لوگوں کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ ہم پانچوں سے اس قدر معروب ہوا تھا کہ اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ ہم کون تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ میرا نام کرنل داور ہے، میں نے مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں کہا اور مسافے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ عملی طور پر ہم ان سب کو معروب کر چکے تھے، لیکن زبانی طور پر میں نے نرمی اختیار کیے رکھنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ سر، مجھے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کسی وقت آئیں گے۔ سنیل نے ہاتھ ملاتے ہوئے باتیں پھیلا کر کہا، آئیں، میرے ساتھ اندر تشریف لے آئیں۔ میں نے ان چاروں کو وہیں چھوڑا اور خود سنیل کے ساتھ اس کے دفتر کی طرف ہو لیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ باس کل سے بینکاک۔ راستے میں سنیل نے بات شروع کی اور میں نے اس کی قطع کلامی کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے سوبراج کی غیر موجودگی کا علم تھا۔ میں اس سے بات کرنے کے بعد راج محل آیا تھا۔ سنیل کے مختصر سے دفتر میں بیٹھنے کے بعد میں نے کہا، تم سوبراج صاحب کے پرسنل سیکرٹری ہو۔ میں ان کی فیملی کے کسی فرد سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ ان کی ایک شکایت کے بارے میں کچھ وضاحتیں پیش کر سکوں۔ سنیل سے وہ الفاظ کہتے ہوئے میں خود کو اول درجے کا احمق محسوس کر رہا تھا۔ وہ ہمارے سسٹم کی خرابی تھی کہ میں ایک جانے بوجھے مجرم کے معمولی سے ملازم کے سامنے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے پر مجبور تھا۔ ان میں سے کوئی بھی گھر پر نہیں ہے، سب لوگ گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ اس نے سراپا انکسار بن کر مجھے آگاہ کیا۔ میں اندر ہی اندر بال کھا کر رہ گیا۔ اہل خانہ میں سے کسی کے موجود نہ ہونے کے سبب میں سنیل ہی سے بات کرنے کے لیے مجبور تھا۔ میں نے
اس کے دفتر کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، کل یہاں کون آیا تھا؟ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ سنیل نے زر خرید، آوارہ لڑکی اور ایس ٹی ایف کے آدمی کی وہی کہانی دہرا دی جو شبراج مجھے فون پر سنا چکا تھا۔ اس گھر کے دروازے کھلے نہیں رہتے، اس لڑکی کو اندر بلانے سے پہلے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی گئی تھی۔ میں نے تحمل سے اس کی رویداد سننے کے بعد سوال کیا۔ وہ انگریز تھی، سب اس کے رنگ و روپ سے دھوکہ کھا گئے۔ ویسے بھی وہ انگریزی بول رہی تھی۔ سنیل نے چالاکی کے ساتھ ویرا کے لیے امریکی کے بجائے انگریزی کا لفظ استعمال کیا تھا۔ وہ آوارہ تھی تو یہاں کیا لینے کے لیے آئی تھی؟ میں نے ٹٹولنے والی نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ یہی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ باس ڈرنکس لے رہے تھے، انہوں نے میری نامی اس لڑکی کو بھی شریک کر لیا، لیکن جب وہ گھٹیا حرکتوں پر اتر آئی تو وہاں سے اٹھ گئے۔ سنیل نے جھوٹ کا پلندہ کھولنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ہمیں پیچھا کرنے کی ہدایت دے کر ڈرائیور کو رخصت کر دیا۔ میری اکیلی بیٹھی پیتی رہی۔ جب وہ مدہوش ہو گئی تو ہمارا ڈرائیور اسے صدر کے علاقے میں چھوڑ آیا۔ وہاں سے شاید کوئی شوقین آدمی سے لے گیا ہوگا۔ لڑکی کو لانے والا ایس ٹی ایف کا آدمی نہیں تھا۔ سنیل کے سامنے وہ صفائی پیش کرتے ہوئے غیر ارادی طور پر میرے لہجے میں ہلکی سی ترشی دار آئی، اور اس کی گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی جعلی تھی۔ میں نے یہ باتیں تمہارے باس کو بتا دی ہیں، مگر ان کی خواہش تھی کہ میں یہ سب تم کو بتا دوں۔ جی، آپ بہت شریف اور مہربان افسر ہیں۔ میں تو بختر بند گاڑی کے آنے کی خبر سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ فون پر پہلی بار آپ سے بات ہوئی تو شاید آپ غصے میں تھے۔ یہ گھر بہت بڑا اور شاندار ہے۔ میں نے اس کے تبصرے کو نظر انداز کر کے توصیفی انداز میں کہا، کراچی میں اب ایسے گھر کم رہ گئے ہیں۔ ہاں، باس کو گھر بنانے سنوارنے کا بہت شوق ہے۔ پرانا گھر توڑ کر انہوں نے سب کچھ نیا بنوایا ہے۔ نیا گھر ہے تو یہاں ہوائی حملے سے بچنے کے لیے کوئی تہہ خانہ بھی ہوگا۔ اس میں پانی رسنے کی شکایت تو نہیں ہے۔ تہہ خانے کے ذکر پر وہ لمحہ بھر کے لیے بوکھلا گیا، پھر سنبھل کر بولا، تہہ خانہ صرف باس کے استعمال میں رہتا ہے، اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ ان کی غیر حاضری میں وہاں تالا لگا رہتا ہے۔ اس نے ہوشیاری سے پیش بندی کر ڈالی تھی کہ میں تہہ خانہ دیکھنے کی خواہش ظاہر کروں تو وہ تالا لگا ہوا ہونے کی بنیاد پر مجھے ٹال سکے۔ وہ مجھے بات آگے بڑھانے کی کوئی راہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ شبراج کے اعتماد کا آدمی تھا، جوان، چالاک اور توانا تھا، ہر وقت راج محل میں رہتا تھا۔ شبراج کے لیے وہ اتنا اہم اور قابل اعتماد تھا کہ ملک سے فرار ہونے کے بعد بھی شبراج نے اس سے مسلسل رابطہ رکھا ہوا تھا۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ وہ ارجن کا ممکنہ قاتل ہو سکتا تھا۔ میں نے دانستہ چند منٹ تک راج محل کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر میں نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اچانک سوال کر ڈالا، ارجن کمار سے تمہارے مراسم کیسے تھے؟ وہ براہ راست اور بہت جارحانہ سوال تھا۔ سنیل کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ وہ فوری طور پر میرے سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ قدرے خاموشی کے بعد وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، میں کسی ارجن کو نہیں جانتا۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے جو کچھ جانچنا تھا وہ میں نے جانچ لیا تھا۔ اگر سنیل ارجن کا قاتل نہیں تھا تو بھی قاتل کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ جانتا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے بات ٹالنے کے لیے کہا، میں سوچ رہا تھا کہ تم اپنے باس کے ساتھ بڑے ہوٹلوں میں جاتے رہتے ہوگے اور وہاں کام کرنے والوں سے تمہاری دوستیاں ہوں گی۔ تم نے ارجن کا نام بھی سنا ہوگا۔ نہیں، یہ نام میرے لیے نیا ہے۔ باس باہر کہیں بھی جاتے ہیں تو مجھے ہر وقت فون وغیرہ کا دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ میں جلسے جلوسوں کے سوا ان کے ساتھ کبھی باہر نہیں جاتا۔ میرے ہونٹوں پر ہنسی دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ ویسے یہ ارجن کس ہوٹل میں ہوتا ہے؟ اسے بھول جاؤ، پتہ نہیں مجھے یہ نام کیوں یاد آ گیا تھا۔ میں نے اکتاہٹ اور بیزاری کا مظاہرہ کیا۔ ارجن کے دیدہ دلیرانہ قتل کی خبر شہر کے اخبارات نے نمایاں انداز میں شائع کی تھی، مگر سنیل اس کی طرف سے بالکل انجان بن رہا تھا۔ مجھے یقین ہو چلا
تھا کہ وہ اس واردات میں اپنے باس کا شریک کار تھا، وہ یہ بات اپنے باس کو ضرور بتاتا کہ کرنل داور نے اس سے ارجن کے بارے میں کچھ خریدنے کی کوشش کی تھی۔ دراصل ارجن بھی تمہارا ہم مذہب تھا۔ میں نے لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد سلسلہ کلام جوڑا۔ میرا خیال تھا کہ شہر میں معزز اور آسودہ حال ہندوؤں کی تعداد زیادہ نہیں ہے، وہ اب ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں۔ اس یقین کی وجہ سے میں نے براہ راست تمہارے اور اس کے مراسم کے بارے میں پوچھ لیا تھا، لیکن ہمارے جواب نے میرے خیال کی نفی کر دی۔ کراچی بہت بڑا شہر ہے، یہاں بڑی تعداد میں ہندو رہتے ہیں، مگر وہ پورے شہر میں بکھرے ہوئے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میری وضاحت سے اس کے ذہن سے بوجھ ہٹ گیا تھا۔ وہ خوش دلی سے بتا رہا تھا کہ سر، آپ کو حیرت ہوگی کہ کراچی میں 39 ہندو مندر ہیں، جن میں سے 23 حکومت چلاتی ہے، 12 ہندو پنچایت کمیٹیاں چلا رہی ہیں اور 4 مندر ہندو رفاہی تنظیموں کے پاس ہیں۔ اتنی بھیڑ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ سب ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہوں۔ ہاں، ذات اور برادری میں سب ایک دوسرے کی خیر خبر رکھتے ہیں۔ اتنا کچھ بتانے کے باوجود اس نے ارجن سے اپنی کسی شناسائی کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر میں اپنے پہلے سوال کے جواب میں اس کے چہرے پر غیر ارادی طور پر ابھرنے والی تحریر پڑھ چکا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں نے راج محل آنے کا مقصد حاصل کر لیا تھا۔ وہ میری خاطر تواضع کے لیے مسلسل اصرار کرتا رہا، لیکن میں نے ایک غدار کی کمی گاہ میں پانی کا ایک گھونٹ بھی پینا گوارا نہیں کیا۔ میں نے سنیل سے ارجن والے معاملے کی وضاحت کر دی تھی اور اس نے خوش دلی کے ساتھ بظاہر بات ختم کر دی تھی، لیکن سب کچھ ویسا ہی نہیں تھا جیسا نظر آ رہا تھا۔ ارجن کے نام کی اہمیت سے ہر فریق اچھی طرح واقف تھا۔ سنیل یہ بات فراموش نہیں کر سکتا تھا کہ ایس ٹی ایف کے کرنل داور نے اسے ارجن کے بارے میں ایک ٹیڑھا سوال کیا تھا۔ وہ اس بات کا تذکرہ سوبراج سے ضرور کرتا۔ میرا کیا ہوا سوال سوبراج کے لیے لمحہ فکریہ پیدا کر سکتا تھا۔ وہ یہ بھی سمجھ سکتا تھا کہ اس کی پاکستان واپسی کی راہ اتنی صاف نہیں تھی جتنی نظر آ رہی تھی، لیکن اپنے کام میں پیش رفت کے لیے وہ سب بہت ضروری تھا۔ یہاں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں نے تمہاری اور سوبراج صاحب کی کہانی سن لی، لیکن آج کے اخبارات میں کچھ اور ہی شائع ہوا ہے۔ اخبار والے فسادی ہیں، انہیں ہر روز اپنے 90 تلے صفحات کا پیٹ بھرنا پڑتا ہے، اس لیے وہ نت نئی کہانیاں تراشنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ سنیل نے اپنا لب و لہجہ بگاڑے بغیر اخبارات کے خلاف اپنے دل کا غبار نکالا۔ اب ان کی باتوں کو رہنے دیں، وہ ایک الگ واقعہ ہے۔ عام لوگوں کے لیے یہ حیرت کی بات نہیں ہوگی کہ ایک ہی رات میں راج محل کے سلسلے میں 2 بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ہوا کریں ہم اخبار والوں کے سامنے بے بس ہیں، انہیں ہر ایک کی پگڑی اچھالنے کی کھلی چھوٹ حاصل ہے۔ رفتہ رفتہ سنیل کا اعتماد بحال ہو رہا تھا۔ یہ معاملہ پگڑی اچھالنے سے زیادہ اہم ہے، میں نے زور دے کر کہا۔ ایک اخبار نے اسے گینگوار قرار دیا ہے۔ یہ لغو باتیں ہیں، باس آئیں گے تو وہ اس منحوس اخبار کے مدیر اور مالکان کے خلاف حد کے عزت کا دعویٰ ضرور کریں گے۔ وہ کب تک واپس آ رہے ہیں؟ مجھے روا روی میں وہ سوال کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ 2-4 روز میں لوٹ آئیں گے، اس نے مزدہ سنایا۔ ان سب لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے جو ان کی اچانک روانگی کو فرار قرار دے رہے ہیں۔ اچھا، میں نے حیرت سے کہا، کیا کچھ لوگ ایسا بھی کہہ رہے ہیں؟ مجھے موصول ہونے والی فون کالز سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ شہر میں ایسی بیہودہ افواہوں کا بازار گرم ہے۔ یہ میرے لیے نئی اطلاع ہے، میں نے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ میں نے کہا، ویسے ایک بات تم کو مان لینی چاہیے کہ کسی واقعے کے بارے میں جب حقائق دستیاب نہ ہوں تو افواہیں بہت تیزی کے ساتھ اور خود بخود پھیلنے لگتی ہیں۔ اس واقعے کے بارے میں راج محل کچھ بولتا ہے نہ پولیس افسران کچھ بتانے پر آمادہ ہیں۔ راج محل والے کچھ نہیں بتا سکتے۔ یہاں کے 2 ملازم کسی سے پوچھے بغیر خاموشی سے پجیرو نکال لے گئے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سیر و تفریح کے ارادے سے نکلے ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا کچھ پتہ نہیں۔ یہ بہت بڑی اور سنگین واردات ہے، اس کا کھوج لگانے کی ذمہ داری پولیس کی ہے۔ اس نے کمال ہوشیاری سے راج محل کے صرف ان 2 ملازموں کا ذکر کیا تھا جو پجیرو کی پچھلی سیٹ پر پائے گئے تھے۔ ان میں سے ایک ویرا کے ہاتھوں مارا گیا تھا
تھا, دوسرا بے ہوش ہوا تھا, جو دونوں زندہ بچ کر بھاگ نکلنے اور واپس راج محل پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. ان کا ذکر سنیل نے صفائی سے گول کر دیا تھا, جبکہ میں ان چاروں کو ویرا کے ساتھ اپنی آنکھوں سے پجیرو میں نکلتے ہوئے دیکھا تھا. وہ دونوں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پائے گئے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راج محل کی پجیرو کون چلا رہا تھا اور وہ کہاں غائب ہو گیا؟ اس بارے میں میرا سوال قطعی منطقی تھا. میں نے بلا جھجک وہ سوال کر ڈالا. یہ ایک معمہ ہے جو میری سمجھ سے بھی باہر ہے. ہمارے دونوں آدمی وہی تھے جو گاڑی میں پڑے ہوئے ملے تھے. ان لوگوں کو اپنی کہانی تراشنے کے لیے خاصا وقت مل چکا تھا. سنیل کے جوابات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنے آقا کا دفاع کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا. اس بارے میں پولیس نے تم لوگوں سے ضرور رجوع کیا ہوگا. میں نے اس سے تائید چاہی. ان دونوں کی شناخت کے لیے میں پولیس اسٹیشن گیا تھا. اس وقت تک مجھے پتا نہیں تھا کہ پجیرو وہاں سے کیسے نکل گئی, اس لیے بیان وغیرہ دینے کی نوبت نہیں آئی. ابھی پولیس اپنے طور پر چھان بین کر رہی ہے. اگر تم یہی باتیں پریس کو بتا دو تو افواہوں کا زور ٹوٹ جائے گا. میں نے ہمدردانہ مشورہ دیا. شاید پولیس ابھی خاموش ہی رہے. یہ معاملہ سوبراج صاحب کا نہ ہوتا تو اب تک اس علاقے کا پورا تھانہ یہاں ڈیرے ڈال چکا ہوتا. پولیس باس کی وجہ سے خاموش ہے تو ہمیں اپنا منہ کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات طے ہے کہ وہاں دھواں دار فائرنگ ہوئی, لیکن کوئی گولی سے زخمی تک نہیں ہوا. ہمارے دونوں آدمی زہر کا شکار ہوئے ہیں. پولیس سرجن نے آج اس کی تصدیق کر دی ہے. تمہارا بے ہوش آدمی ہوش میں آ چکا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ میں بات کو آگے بڑھاتا رہا. اسے پولیس والوں نے اپنی سخت نگرانی میں رکھا ہوا ہے. میں نے دور سے اسے شناخت کیا تھا. میری اس سے ملاقات نہیں ہو سکی. اگر آپ اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر مجھے اس سے ملوا سکے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. میں ہنس پڑا. تم ایس ٹی ایف سے واقف نہیں ہو. ہم لوگ عام معاملات میں ذرا بھی دخل نہیں دیتے. اثر و رسوخ سے کام چلتا تو مجھے تم سے اس بارے میں اتنے سوالات کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی. پولیس کے ذرائع سے مجھے ہر بات معلوم ہو گئی ہوتی. مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اس آدمی نے اپنی گردن بچانے کے لیے گڑبڑ کر دی ہے. سنیل سوچتے ہوئے بولا. شاید اس نے پولیس والوں کو کوئی فرضی کہانی سنا ڈالی ہے. اس میں راج محل والوں پر بات آ جانے کا اندیشہ ہے. باس کوئی معمولی آدمی نہیں ہے کہ انہیں 2 کوڑی کے ایک ملازم کے بیان پر پریشان کیا جا سکے. ان کی اپنی ایک ساکھ ہے. پولیس ان کے وقار کے منافی کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتی. باس ایوان اقتدار کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیں گے. سوبراج کی طرح اس کا ملازم بھی اقتدار کے نشے میں دھت تھا. ان دونوں کو اندازہ نہیں تھا کہ حالات کس رخ پر چل نکلے تھے اور ان کا کیا انجام ہو سکتا تھا. پھر بھی میں نے اس کی خوش فہمی رفع کرنے کے لیے اسے بتایا. کسی بھی واردات میں عینی شاہد کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے. تمہارا زندہ بچ جانے والا آدمی نہ صرف ایک متاثرہ فریق ہے بلکہ اس خون اشام واقعے کا اکلوتا چشمدید گواہ بھی ہے. اس کے بیان کے سامنے کوئی حیثیت کام نہیں آ سکے گی. وہ میرا نہیں, باس کا ذاتی معاملہ ہے. پولیس والے سوچے سمجھے بغیر کوئی کارروائی نہیں کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ شخص خود چور ہے. باس کی اجازت کے بغیر راج محل سے پجیرو لے بھاگا تھا. وہ لاکھ چشمدید گواہ ہو, یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کہاں تک قابل اعتبار ہے. وہ اپنی جگہ سے ٹاس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. ان لوگوں نے باہمی مشاورت کے ذریعے ویرا کی ذات کو اس قصے سے نوچ کر بالکل الگ کر دیا تھا. ویرا کے فرار اور پجیرو کے واقعے میں کوئی فرق نہیں تھا. وہ اپنی جگہ پر ایک ہی واقعہ تھا. انہوں نے اپنے مفادات کے لیے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. وہ جانتے تھے کہ ویرا سامنے آ کر ان کی کسی بات کی تردید کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی. پولیس کی تفتیش کا سارا دار و مدار اکلوتے گواہ پر تھا. اگر اسے جھوٹا اور بے اعتبار قرار دے دیا جاتا تو پھر پولیس کو وہی کچھ ماننا پڑتا جو راج محل والے کہہ رہے تھے. دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں. ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ.